رسول کانفرنس کرنے والوں، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے کہ وہ ہند میں آئے اور اس سلسلے کو پھیلاتے ہوئے اخیے پاک تمہارے بنگال میں آئے، علاء الحق آئے، نور قطب عالم آئے، حافظ زاہد بندگی آئے، سلسلہ چلتا رہا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا تو تمہارے گوریا نگر میں اشرف الاولیاء آئے اور تمہیں انہوں نے اپنے دامن میں جگہ دے دی، تم جیسے بھی تھے تمہیں جگہ دے دی۔ کل میدان محشر تمہارے مرشد کا دامن کھولا جائے گا تو سنو، تم وہاں سے بے مقدار پانی کی طرح نہیں دکھو گے، انمول موتی کی طرح۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر کا دامن، عطا رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہر مشکل کو برداشت کرتے کرتے تمہارے مرشد تمہارے گوریا نگر میں آئے۔ میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا یہاں تو مجھے یاد ہے کہ حاجی عثمان صاحب کے وہاں قیام تھا اور حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بھیج دیا تھا یہاں مولانا اکمل صاحب کے ساتھ۔ اور یہ جو راستہ آج بہت شاندار بن گیا ہے، اس راستے میں کمر بھر کیچڑ ہوتا تھا اور گورو گاڑی سے کھینچ کر کے لے کے آتے تھے، وہ نہیں چل پاتا تھا، اس کو پٹاتا تھا، پھر 8-10 لوگ چکے کچھ گھماتا تھا کیچڑ میں گھس کر کے، تب جا کے گوریا نگر آنا ہوتا تھا، ہے نا بھائی؟ بچوں کو تو نہیں یاد ہوگا، لیکن جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، میری عمر کے ہیں یا مجھ سے کچھ کم کے ہیں، زیادہ کے، انہیں یاد ہوگا، ہے نا؟ سوچو کتنا کشٹ سہ کر تمہارا مرشد تمہارے وہاں آیا، ہے نا؟ اور اس نے تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ کل میدان محشر کھولو گے، کھولا جائے گا دامن، اور جب کھولا جائے گا تو سن لو، نسبت سے میں نے بتایا تھا صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کل جب کھولا جائے گا دامن تو انشاءاللہ تمہارے مرشد کا دامن جب کھولا جائے گا تو موتی کم چمکے گا، تم زیادہ چمکو گے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، یہ تو معاملہ ہو گیا صحبت کا، لیکن سنو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں سورج کو چنا، اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے اس برہمانڈ میں، انسانوں کی اس گلیکسی میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چنا۔ کسے چنا ہے؟ جو مسلمان ہے اس کو چنا، ٹھیک ہے نا؟ نہ کسی عیسائی کو، نہ کسی یہودی کو، نہ کسی ہندو کو، نہ کسی جینی کو، کسی کو نہیں چنا اللہ نے۔ کس کو چنا؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو چنا۔ اور میں نے بتا دیا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس کو حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے نا؟ مخلوق سب ہیں، سب تسبیح کر رہی ہیں، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے حکم کے عمل میں لگا دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آئے کہ یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں حکم کے عمل میں نہیں لگایا۔ حکم کے عمل میں کسے لگایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت کرنا ہی حکم کا عمل ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت فرمایا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے سلیکٹ کیا، چنا ہے، چناؤ نہیں کرایا، چن لیا ہے۔ سب کو جمع کیا، ایک نیا شو بلایا، چن لیا۔ کوئی تو بجھ رہے ہو نا؟ اس کو کہتے ہیں سلیکشن۔ ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ اللہ نے الیکشن نہیں کرایا، اللہ نے سلیکٹ فرمایا۔ اور قرآن میں کیا رب فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے رب تعالی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، اس لیے کیونکہ تم خیر امت ہو۔
جو خیر امت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی پہ نہیں جیتا. جب من چاہے تو گانجا، جب بھی چاہے تو شراب، جب بھی چاہے تو جوا، جب بھی چاہے تو سود. اس لیے تمہیں نہیں اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں. اپنی مرضی کے کام چھوڑو کیونکہ تم خیر امت ہو. یہ برائیاں سماج میں جو ہیں اس کو نکالو. آج ہمارے سماج میں بڑی برائیاں آ گئی ہیں. کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سود خوری کر رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے. ڈرو اپنے رب سے، مرنا سب کو ہے. دیکھ رہے ہو حالت کیسی ہے، سر پہ ظالم و جابر حکمراں مسلط ہو چکے ہیں. اب بھی نہیں ہوش کرو گے تو کب کرو گے؟ ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہوں پر آنچ آ رہی ہے، ہمارے مدرسوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. مسلمانوں اب نہیں ہوش کرو گے تو کب کرو گے؟ تو کہنا یہی ہے. میں نہیں کہتا کہ تم مقابلے کے لیے ہتھیار بنانا شروع کر دو گاؤں گاؤں میں. ہتھیار سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میدان بدر میں میرے نبی تشریف لے گئے تھے تو ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، کردار لے کر گئے تھے. معلوم ہے کتنی تلوار تھی؟ صرف 2 تلوار تھی. 2 تلوار چھلو میدان بدر میں. سوچو ان کافروں کے مقابلے میں 2 تلوار سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کھجور کی ٹہنی بھی تلوار بن گئی تھی. کدھر بجھتے چھنا کھجور کی ٹہنی بھی میدان بدر میں تلوار بن گئی تھی. حضور 2 تلوار لے گئے تھے، 8 یا 9 گھوڑے تھے، بس 2-4 اونٹ تھے. یہی تھا معاملہ کل. نہ تیر تھا، نہ کمان، نہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. بولو بدر کے میدان میں کامیابی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ جوان تو جوان ہے، بچے کامیاب ہو گئے تھے. معاذ و معوذ کامیاب ہو گئے تھے، بچے کامیاب ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تلوار بنانے کی تہذیب اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی، کردار بنانے کی طبیعت ہوتی اگر ان کے پاس تو صحابہ یہ کہتے کینو امی جابو نا ہمار کاچھے کچھ آچھے نہیں کہ امی جنگو کربو، ہے نا؟ لیکن وہ صحابہ تھے، انہوں نے تلوار نہیں دیکھا، نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کے گفتار کو دیکھا. تو کامیابی نے قدم چوما کہ نہیں چوما؟ بولو بھائی. آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے. سنگے رہو، بھاگ کے ادھر ادھر مت جاؤ، جوئے خانے میں مت جاؤ، شراب خانے میں مت جاؤ، بری جگہوں پہ مت جاؤ. طبیعت کا جینا چھوڑ دو. اللہ نے تمہیں روزی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط راستے اختیار کرو. نہیں، جو سنگ تم نے اختیار کیا ہے، جس کے ساتھ ہو، یہ دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. کدھر بجھتے چھنا سنگے سنگے جدی تھاکبے تو پاور آشبے. ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ جو خیر امت ہوتے ہیں وہ طبیعت پہ نہیں جیتے ہیں، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتے ہیں. جیٹا اللہ حکم شیٹا پالن کرچے، جیٹا نشید شیٹا کرچے نا. کتا بجھ گیا نا؟ اچھا آؤ، زیادہ بات بڑھاؤں گا نہیں، تھوڑی سی بات اور اس کر سنیں گے بھائی آپ لوگ کہ بھائی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتا سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں تو بگڑ کے مت رہو، سمر کے رہو. انشاءاللہ تعالی یہ جو ظالم ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، یہ تمہاری قدموں کی دھول چاٹیں گے. میرے عزیز، اگر تم اپنی تہذیب کو اچھا بنا لو، اپنے کلچر کو اچھا بنا لو، تو آج جو تمہیں بھیبیت کر رہے ہیں وہ تم سے بھیبیت ہو جائیں گے، وہ تم سے ڈر جائیں گے تمہارے چہروں کے نور کے اثر سے. آؤ تمہاری چھوی میں قرآن میں دکھا دوں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. قرآن کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اسی کا انواد کروں گا، ٹرانسلیشن، اور پھر اسی پہ بات ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ زیادہ دیر کو سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ سب لوگ سنیں گے. اچھا اچھا تو سنو. آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار